بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی دوپہر کو دفتر سے گھر آتا تو میری بیوی شدید گرمی میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ باقی سب گھر والے اے سی والے چلا کر سکون سے سو رہے ہوتے تھے۔ میری بیوی کا گرمی سے برا حال ہوتا تھا اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور کچھ نہ بولتی، اور جبکہ میری امی کہتی تمہاری بیوی جان بوجھ کر دوپہر کو کام کرتی ہے۔ ایک دن اچانک میں دوپہر کو گھر آیا تو کچن سے میری بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سب سکون سے سو رہے تھے۔ جب میں نے جا کر بیوی کو دیکھا تو میری ہوش ہی فنا ہو گئی، کیونکہ میری بیوی تو… میرے نام راشد منیر ہے، میں عارف والا شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی۔ میری ماں مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا ان کے لیے گویا فرض تھی کہ صورت اختیار کر چکی تھی۔ چونکہ میں تینوں بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے میرا لاڈ بہنیں اور امی ابو سب ہی اٹھاتے تھے۔ بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ جب تیسری بہن کی پیدائش ہوئی تھی تب ڈاکٹر نے امی کو بتا دیا تھا کہ آپ کی ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دوبارہ پیدائش کے عمل سے گزری تو آپ کو ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ مگر امی کو بیٹے کی بہت ہی زیادہ خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دو بیٹیوں کے بعد اللہ انہیں بیٹے کی نعمت دے، نوازے، ان کی فیملی مکمل ہو جائے۔ مگر جب اب تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو امی نے کوئی ایسی دربار نہیں چھوڑی تھی جہاں پر وہ میرے لیے منتیں مرادیں مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ پھر 3 سال کے بعد ہی اللہ نے جب ان پر کرم کر دیا تب ڈاکٹر نے بھی انہیں بار بار اسی بات کی تاکید کی تھی کہ آپ کو کیس پیچیدہ ہے، اس کو کسی سینئر ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ امی کو خدا کی ذات پر یقین تھا، جس خدا کی ذات پر ان پر کرم ہوا نہ صرف بیٹے کی نعمت سے نوازے گا بلکہ وہ صحت مند اور اولاد عطا فرمائے گا۔ امی کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ امی کا یقین تھا کہ ڈاکٹر کے تمام خدشات غلط ثابت ہو رہے تھے۔ امی کی گود میں آ گیا، مگر بچپن سے ہی بہت کمزور واقع ہوا تھا، طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ امی میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے اٹھا کر ٹہلتی رہتی تھی۔ میرے آرام و سکون کے لیے انہوں نے اپنا آرام تیاگ دیا تھا۔ اس وقت قدر محنت کے بعد بیٹیوں کو نہیں پالا، اس قدر محنت اور شفقت انہوں نے میرے ساتھ روا کر رہی تھی۔ ابو بھی مجھ سے پیار کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے چاروں بچوں سے ہی ایک جیسی انسیت رکھتے تھے۔ گھر میں جو بھی چیز لاتے وہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو ایک جیسے ہی لاتے۔ مجھے امی کی طرف سے بہت زیادہ اہمیت ملتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر والوں کے لیے بہت خاص ہوں، اور اس قدر اہمیت دینے کے باوجود بھی بہنوں نے کبھی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میں امی کو ان سے زیادہ پیار ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ بچپن رخصت ہو گیا اور نوجوانی کا دور شروع ہو گیا۔ جب میں کالج میں تھا تو میری بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کے بغیر جیسے گھر سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں وہ تینوں چہچہاتی رہتی تھی، ان کی باتیں، ہنسنے کی آوازیں اور کونے کونے سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اداس ہو جاتا تھا، سوچتا تھا کہ جب تیسری بہن کی شادی ہو گئی تو تب تو گھر بالکل سونا سونا ہو جائے گا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہوگی۔ پھر 2 سال کے بعد ہی امی نے تیسری بہن کی شادی کر لی۔ اب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی کے تعلیم کے دوران ہی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس کا نام الشبہ تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف تھی، نہ سے فیشن سے لگاؤ تھا اور نہ ہی وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز تراز اور آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اسے کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے اور فضول حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جب میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو تب میں نے امی کو الشبہ کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ جب میں امی کو یہ بتاؤں گا تو وہ خوشی خوشی میرا رشتہ مانگنے کے لیے چل پڑیں گی، کیونکہ وہ جس قدر مجھ سے محبت کرتی تھی اس کے لیے میرے خوشی سب سے اہم ہونی چاہیے تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ امی کو نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ امی کی یہ بات سن کر میرا منہ
کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے امی جانتی تک نہیں ہے، جس سے کی اچھی بات بھی نہیں ہوئی، جس سے وہ کبھی ملی نہیں، اور اس لڑکی سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ اب جب میں نے امی کو منانے کی کوشش کی تو وہ سخت لہجے میں آ گئیں، کہنے لگیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی اس گھر میں بہو نہیں بن کے آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تمہارے لیے شادی اپنے طرف داری کرنے کے لیے ہوگا، اور گھر میں آ گئی تم ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکال دو گے۔ ایسا چلتا تھا کہ لڑکیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، ایسی لڑکیاں آتے ہی شوہر کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں اور ساس سسر کو بالکل کونے میں کر دیتی ہیں۔ امی کی یہ خدشات بالکل بے بنیاد تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ الشبہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بہت اچھی عادات و اطوار کی مالک تھی، مگر امی نے جتنا بھی الشبہ کے لیے قائل کرنے لگتا، امی اتنا ہی مجھ سے بدظن ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت تیز تراز ہے، جس نے گھر میں آنے سے پہلے ہی مجھے قابو میں کر لیا ہے، اور پھر امی کے بعد ابو کو بھی میں نے منانے کی کوشش کی، مگر ابو نے بھی جلد ہی تھک ہار کر مجھے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے جو کچھ چاہا آج تک اس گھر میں وہی سب کچھ ہوا، اور اب میں اتنے اہم فیصلے میں تمہاری ماں سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرو، اگر وہ مان جاتی ہے تو مجھے کسی بات کا کوئی اعتراض نہیں، مگر جب امی کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھی تو تب میں بہت ہی زیادہ افسردہ تھا۔ اس دن میں کافی ٹائم کے بعد اپنے دوست زین کے ساتھ گیا تھا، تب اس نے مجھے خوشی سے بتایا کہ اس نے ہماری ایک کلاس فیلو کے ساتھ رشتہ بھجوایا تھا۔ اس کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا، اب جلدی زین کی اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ اب جب میں نے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے الشبہ کا نام بتایا۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امی الشبہ کے لیے مان گئی تو الشبہ میری زندگی میں شامل ہو سکتی تھی۔ میں زین کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور جب اس کی شادی کی تقریبات شروع ہوئیں تو امی بھی شادی کی ہر تقریب میں شامل ہوئی تھی، اور اس کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ شادی کے بعد بھی ایک دو بار میں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تمہارے دوست کی دعوت کرتے ہیں، مگر میں الشبہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، گو کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی راز و نیاز نہیں کیے تھے، کبھی بھی اس سے اپنی پسندیدگی کے بارے میں نہیں بتایا، اور نہ ہی کبھی ایسے کوئی عہد و پیمان کیے، مگر اس کے باوجود بھی میرے لیے اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے جذبوں کی سچائی اس تک بھی پہنچ گئی تھی، اور وہ جب اپنی گہری گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھتی تھی تو مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آتی تھی، اور اب اسے زین کے ساتھ دیکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جس دن امی نے ان لوگوں کی دعوت کی تو اس دن میں بہانہ بنا کر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں آ گیا۔ جب واپس گیا تو امی مجھ سے خفا تھی، مگر میں نے امی کو بنا لیا کہ کام کرنا بھی ضروری ہے، نئی نئی جاب لگی ہے، ایسے میں روز چھٹیاں کرتا رہوں گا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر امی اشبہ کی تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ وہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کسی ایسی ہی بہو ملے۔ تب میں نے امی کو یہ بات بتا دی کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ الشبہ ہی تھی۔ یہ سن کر امی کو کافی دھچکا لگا، وہ کافی دیر تک گم سم رہی، پھر کہنے لگی کہ اگر میں الشبہ سے مل لیتی تو میرا فیصلہ مختلف ہوتا۔ اس نے چند دنوں میں یہ پورے گھر کو سنبھال لیا ہے، اس کی ساس اور اس کی قدر خوش ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ کاش میں پہلے الشبہ سے مل لیتی۔ امی کو پچھتاوا ہو دیکھ کر میرے دل میں بھی احساس یہاں ہو گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا، اور یوں بھی اب میرا زین کی طرف آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ زین بھی اپنی نوکری کے سلسلے میں مصروف تھا، اور یوں ہمارا تعلق آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ کام میں مصروف رہنے کی بدولت میں کافی حد تک الشبہ کو بھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن میں جب گھر آیا تو گھر میں رشتے کروانے والی ابو امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میرے سامنے 3-4 لڑکیوں کی تصویریں رکھی، پھر کہنے لگی کہ ان میں سے تمہیں کون سی پسند ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں، تب میں نے سارا معاملہ امی پر چھوڑ دیا اور انہیں کہا کہ آپ میرے لیے جو بھی پسند کریں گی مجھے قبول ہوگی۔ یوں بھی مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو لڑکی مجھ سے زیادہ اچھی لگتی تھی امی نے تو اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی کو بھی میری زندگی میں لے آتی ہیں، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر چند دنوں کے بعد ہی امی نے ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ امی لڑکی کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ غریب ہیں مگر بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور لڑکی بھی بہت اچھی تربیت کی ہے۔
گھرداری میں ماہر ہے، سلیقہ شعار ہے، کم پڑھی لکھی ہے، مگر کردار اور سیرت کی اچھی ہے۔ تب میں نے ان باتوں پر اس قدر غور نہیں کیا تھا، اور شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ ڈری سہمی سی بیٹھی تھی اس رو میں سیدھا، اور میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اپنی بھولی بھلی عادتوں کی وجہ سے وہ مجھے بہت پسند آئی تھی، گو کہ وہ شکل و صورت میں میرے مقابلے میں کم تھی، اور تعلیم بھی اس کی واجبی تھی، مگر رکھ رکھاؤ سے خاندانی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جسے دیکھ کر اس کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ اوٹ پٹانگ فیشن کرنے والیاں، اپنی جسم کی نمائش کرنے والی لڑکی عورتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور خدا کا شکر ہے میری بیوی ایسی نہیں تھی۔ امی بھی اس سے بہت خوش تھیں۔ اس کی نے چند دنوں ہی میں پورا گھر سنبھال لیا تھا، اور پھر دنوں کے بعد جب میں گھر آیا تو امی بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ میرا ہمیشہ سے معمول تھا کہ گھر واپس آنے کے بعد امی کے پاس بیٹھتا تھا، اور شادی کے بعد بھی میرا یہی معمول تھا، تبدیل نہیں ہوا تھا۔ آج بھی جب میں امی کے پاس آیا تو ان کے غصے کا سبب پوچھنے لگا، مگر امی جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں یاد آ گئی اپنی ماں کی، حالانکہ اب تو تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو اپنی بیوی کو پیار ہونا جانا چاہیے تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری مشکل دیکھ کر کہنے لگی کہ تم شادی کے بعد بدل گئے ہو، تمہیں تو یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ امی کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس غصے کی وجہ کیا تھی۔ اور پھر امی پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ رات کو تم کب واپس آئے تھے؟ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرا حال احوال پوچھ لو؟ میری بہت طبیعت خراب تھی، پورا دن میں انتظار کرتی رہی کہ تم گھر آؤ گے، تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اگر تم آتے ہی بیوی کو لے کر چلے گئے اور میرا حال بھی نہیں پوچھنا گوارا کیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ کل میری سالی کے گھر میں دعوت تھی، اور انہوں نے مجھے فون کر کے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو پہلے ہی کافی زیادہ لیٹ ہو چکا تھا۔ سارا کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جانا، باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر سارا کو لے کر دعوت پر چلا گیا۔ واپسی پر بھی اس قدر تھکا ہوا تھا کہ چاہنے کے باوجود بھی امی کے کمرے کے بجائے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس وجہ سے امی سخت غصے میں تھی۔ صبح جب میں آفس جانے لگا تو تب امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ناشتہ تو مجھے سارا ہی دیتی تھی، اب سارا پورا گھر سنبھالے رہی تھی، اور مجھے بھی اس بات پر خوشی تھی کہ میری بیوی نے میری ماں کو سکھ دے رکھا ہے، مگر امی بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ گھر میں غیر معمولی سناٹا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ امی اس قدر جب غصے میں دیکھ کر میری تھکن دو چند ہو گئی تھی۔ فریش ہونے کے غرض سے جب میں کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ سامنے میری بیوی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ آپ کی امی نے مجھے بہت ہی زیادہ باتیں سنائی ہیں، حالانکہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ کل باجی نے ہم لوگوں کو دعوت پر بلایا ہوا تھا، آپ اگر نہیں جانا چاہتے تھے تو آپ منع کر دیتے اور مجھے کہتی کہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئی ہوں، اور ان سے اجازت لینا تو دور کی بات انہیں بتانا تک گوارا نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خود ہی جلدی مچائی ہوئی تھی۔ آپ کی وجہ سے مجھے جلدی میں نکلنا پڑا، تبھی میں انہیں بتا ہی نہیں سکی۔ سارا کو تسلی دے کر امی کو یوں ہی غصے آ گئی ہیں، جلد ہی غصہ اتر جائے گا، وہ تمہارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنے لگیں گی، تم اس بات کو اپنے سر پر سوار مت کرو۔ جب سارا کمرے سے باہر گئی تو اس کے بعد بھی امی کے غصے کے بولنے کی آوازیں اور بڑبڑاہٹ مجھے یہاں تک واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ امی کو آخر اچانک سے ہو کیا گیا ہے، اتنا غصہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دن کے بعد بھی امی نارمل نہیں ہوئی، مگر سارا ہر وقت پریشان سے پریشان ہوتی گئی۔ اس پریشانی کا سبب پوچھا تو خاموشی سے مجھے ٹال دیا۔ ان دنوں اب میں دوپہر کو لنچ کرنے کے لیے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ جب بھی گھر آتا تو امی اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی، اور سارا کچن میں بھی برتن دھو رہی ہوتی تھی تو کبھی کسی اور کام میں مصروف ہوتی تھی۔ ان دنوں میری تینوں بہنیں بھی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اور اکثر چھٹیوں میں چند دن وہ یہاں پر رہنے کے لیے آتی تو پورے گھر میں جیسے رونق سی ہو جاتی تھی۔ مجھے ان کی موجودگی میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ رہنے کے لیے آئیں تو بات بات پر وہ میری بیوی سے شکوہ کرنے لگیں، کہ مجھے کہتی کہ تمہاری بیوی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا، وہ کب سے ماتھے پر تیوریاں سجا کر پھر رہی ہیں، نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہیں، آخر تم اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میری بہنیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس گھر میں آئیں گی، یہ ہمارے
ماں باپ کا گھر ہے، میں اس بات سے کوئی فکر نہیں پڑتا۔ بہنوں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو وہ چہرے سے ہی تھکی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس میں لپیٹتے ہی کہہ دیا کہ تمہیں کیا میری بہنوں کے آنے سے خوشی نہیں؟ اور وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، ان کا آنا اچھا لگتا ہے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی ادھوری بات کو میں نے کچھ اور ہی نہ بنا دیا، اور مگر اس بار تمہیں ان کا آنا اچھا نہیں لگا، زیادہ دن رہنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ میرا انداز اور لب و لہجہ گڑبڑا گئی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، دراصل کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ گرمی اور اتنی گرمی میں بچوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا کام کاج بھی اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی یوں تفصیل سے جواب لینے پر میں بجائے اس کے اس مسئلے کو سمجھتا مجھے غصہ آ گیا، اور مجھے پر احسان جتا رہی تھی کہ میری بہنوں کا کام، جبکہ وہ اس کی کسی کام میں مدد بھی نہیں کرواتی۔ تب میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے شکوہ کرنا نظروں سے کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا تو وہ برتن دھو رہی تھی، پریشانی پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ میرے لیے اس گرمی میں کچن میں کھڑے ہونا بھی ناممکن تھا۔ تبھی میں فوراً کچن سے باہر نکلا، اور اسے جب سب لوگوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ امی کے کمرے میں آیا تو وہ سب لوگ اے سی آن کر کے کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایک دم مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، اور پھر میرے ذہن میں کچن کے گرم حبس زدہ ماحول گھوم گیا۔ ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اگر میری بہنیں بیوی کو کام کروا دی تھی تو اتنی گرمی میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آ کر یہاں پر بیٹھ جاتی، اور پھر میں نے اپنی سوچ کو فاس کو روپ دے دیا، مگر جانتا تھا یہ میری بڑی غلطی تھی، ناقابل تلافی۔ اور امی بہنوں نے رونا دھونا مچا دیا، کہنے لگی کہ ان لڑکی نے آتے ہی ہمارے بھائی کو قابو میں کر لیا ہے۔ بھائی ہم پر جان چھڑکتا تھا، ہماری مرضی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا تھا، اور اب ہمارے اس بھائی کو ہمارا وجود کھٹکنے لگا ہے۔ تھکن کا احساس تھا، مگر ہم بھی اپنے سسرال میں کام کرتے ہیں، اور اگر چند گھڑی سکون سے گزارنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں تو تم دونوں میاں بیوی کو یہ بات کیوں گوارا نہیں؟ میری بڑی بہن زور شور سے رونا شروع ہو گئی، اور امی نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک میری بچیاں یہاں پر آئیں گی، میری زندگی میں ہی تم میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، نہ جانے میری آنکھیں بند کرتے ہی ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ گے۔ بات اب کہیں سے کہیں جا رہی تھی، حالانکہ میرا ایسا کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ میری بات کو سمجھنے کے بجائے اسے غلط روپ دے رہی تھی، اور بہت مشکل سے میں نے اپنی بہنوں کو جا کر منایا تھا۔ شام کو انہیں لے کر آؤٹنگ پر گیا، ساری شاپنگ کروائی، اور پھر جب گھر واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ پورا دن صبح سے لے کر رات تک کے گھر کے کام میں رہی، بہنوں کے ساتھ لے کر جاتے ہوئے نہ تو مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا اور نہ ہی ان کی شاپنگ کرواتے ہوئے، اور اب جب میں نے اسے دوبارہ کچن کے کاموں میں ہلکان دیکھا تو مجھے اس کا احساس ہوا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں تب تک میں اپنی بیوی سے دور دور ہی رہوں گا، کیونکہ ان سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور میری بہنیں سمجھیں گی کہ میں ان سے زیادہ اپنی بیوی کی توجہ دیتا ہوں۔ ان کی سوچ کی سمجھ طرح سے کیوں ہو گئی؟ اتوار کو میں گھر میں تھا تب، اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی پورا دن ہو کے بیل بنی، جبکہ تینوں بہنیں امی اور اپنے کمرے میں موجود رہیں، بار بار اپنی باجیاں زمین پر گند پھیلاتی گند سمیٹ رہی تھی، اور اپنے منہ سے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم لوگ شرارتیں مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نہ بچے جا کر میری بہنوں کو شکایت کرتے، اور وہ اس کے کہتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، ان سب باتوں سے بچنے کے لیے بس خاموشی سے اپنا وقت بٹا رہی تھی۔ تب میں خود کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسا شوہر ہوں، کیسے شخص ہوں، کہ کم از کم اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب میں نے دبے لفظوں میں ابو سے یہ بات کہی تو بھی کہنے لگا کہ میں تمہاری بہنوں اور ماں کو یہ بات سمجھائی مگر سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ غصے میں اٹھ جاتی ہیں۔ ان لوگوں پر فوقیت دے رہا ہوں، اور پھر خدا خدا کر کے ایک ہفتے کے بعد میری بہنیں اپنے اپنے گھر میں واپس چلی گئیں۔ تب میری جان میں جان آئی، زندگی میں پہلی بار مجھے بہنوں کی نظریں سے سکون کا احساس ہوا۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی ہی بدل رہا ہوں؟
میرے دل سے میری بہنوں اور ماں کی محبت ختم ہو رہی ہے، اور کیا یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہے؟ ان دنوں آفس میں کام بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے دوپہر کو گھر میں کھانا لنچ کرنے کے لیے آنا چھوڑ دیا تھا، مگر جبکہ اپنے آفس میں ہی لنچ کرتا تھا۔ مگر آج میرا اچانک دل چاہنے لگا کہ گھر جا کر اپنی بیوی اور امی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آج کام بھی اس قدر کم تھا، اپنی بیوی کو اپنی پسند کا کھانا بنانے کی فرمائش کر لوں، مگر پھر اس کی تھکن کا خیال کر کے میں نے اپنے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ اب گھر میں میری بیوی سے چلانے کی آواز آئی، حیرت زدہ ہو گیا۔ سب امی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، سارا کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب کچن میں داخل ہوا تو دروازے سے باہر بند، جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پورے کچن میں دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میری بیوی اب زمین پر بیٹھ کر نڈھال تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھا کر باہر لایا، اس کے منہ پر پانی ٹپکایا تو حواس بہاتا ہوئی میں نے اسے امی کے بارے میں پوچھا، اور میرے لیے یہ بات بہت زیادہ حیرت زدہ تھی کہ کچن میں کیوں بند ہوئی تھی اور دروازہ باہر سے کس نے بند کیا تھا۔ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی امی مجھے جوس بنانے کا کہہ کر گئی تھی، مگر اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جوس بنا دیتی ہوں، مگر اس بات پر انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے کچن میں بند کر دیا، کہنے لگی کہ اب تم شام تک اسی گرمی میں بند رہو گی تاکہ تمہیں احساس ہو میری بات نہ مان کر کیسی غلطی کی ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور تم نے یہاں پر رہنا ہے، میری مرضی کے مطابق رہنا ہے۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ اس وقت ابو بھی گھر میں اکیلے آ گئے تھے۔ ساری بات ابو کو بتائی تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگے کہ میں تمہاری ماں سے پوچھتا ہوں آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ ابو نے امی کو ڈانٹا، غصہ کیا، مگر امی کو سمجھنے میں تیاری نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ کر غصے میں تھی کہ آپ کو اپنی بہو سے زیادہ ہمدردی ہے، اسی وجہ سے آپ گھر میں اپنی بہو کو رکھیں اور مجھے گھر سے نکال دیں۔ رات کو ہی ہم سب سکون سے سو رہے تھے جب میری چھوٹی بہن کے گھر سے کال آ گئی۔ وہ سب لوگ اسپتال پہنچ گئے۔ یہ سب سن کر ہم پریشان ہو گئے، اور ہم جب اسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ میری بہن کو اس کی ساس نے جلانے کی کوشش کی ہے۔ روزانہ رات کو میری بہن بچوں کے لیے فیڈر بنانے کے لیے کچن میں جاتی تھی۔ آج کی رات اس کی ساس نے اس چولہے کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب میری بہن کچن میں گئی تو گیس لیک ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے میری بہن کو جلانے کی کوشش کی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میری بہن جلنے سے بچ گئی تھی۔ اس کو زیادہ نقصان ہی ہوا تھا، مگر اس کے بعد امی خوفزدہ ہو گئی۔ کل انہوں نے بیوی کے ساتھ کیا، اب وہی ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا تھا۔ میرے بہنوئی نے بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا کہ میری ماں کے بارے میں پولیس کو یہ بات مت بتانا، میری ماں کو اس عمر میں جیل ہو جائے گی، تمہیں الگ گھر میں لے جاؤں گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ابو نے بھی جب بہن کو سمجھایا تو اپنا بیان بدلنے پر تیار ہو گئی، مگر اس حادثے کے بعد سے امی سنبھل کر رہ گئی۔ ان کا میری بیوی کے ساتھ رویہ بہتر ہو گیا، اور اب یہ بات بات پر تنگ کرنے نہیں جاتی تھی، کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج جو کچھ کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے وہ اس کی بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس ایک چھوٹے سے حادثے نے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔